السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ سورہ بقرہ کی ان ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو کچھ ہم انہیں رزق دیتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس آیت کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں، اور دوسری جز اس تقویٰ کی مما رزقناہم ینفقون ہے، جو کچھ دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ عام لوگ رزق سے مراد اشیاء خوردنی لیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ جو کچھ قوا کو دیا جاوے وہ بھی رزق ہے۔ علوم و فنون وغیرہ معارف حقائق عطا ہوتے ہیں یا جسمانی طور پر معاش مال میں فراخی ہو۔ رزق میں حکومت بھی شامل ہے اور اخلاق فاضلہ بھی رزق ہی میں داخل ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی روٹی میں سے روٹی دیتے ہیں، علم میں سے علم اور اخلاق میں سے اخلاق۔ الحکم 10 جولائی اپریل 1901۔ اسی طرح اپنی کتاب حقیقت الوحی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اگر مالی عبادت میں انسان صرف اسی قدر بجا لاوے کہ اپنے اموال محبوبہ مرغوبہ میں سے کچھ خدا تعالیٰ کی راہ میں دیوے تو یہ کچھ کمال نہیں۔ کمال تو یہ ہے کہ ما سوا سے بکلی دستبردار ہو جائے اور جو کچھ اس کا ہے اس کا نہیں بلکہ خدا کا ہو جائے، یہاں تک کہ جان بھی خدا تعالیٰ کی راہ میں فدا کرنے کے لیے تیار ہو، کیونکہ وہ بھی مما رزقناہم میں داخل ہے۔ خدا تعالیٰ کا منشا اس کے قول مما رزقنا سے صرف درہم و دینار نہیں ہے، بلکہ یہ بڑا وسیع لفظ ہے، اس میں ہر ایک وہ نعمت داخل ہے جو انسان کو دی گئی ہے۔ اسی مضمون کی مزید وضاحت تفسیر کبیر میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں بیان فرمائی ہے۔ حضور فرماتے ہیں بعض اردو دان طبقہ میں یہ غلط خیال رائج ہے کہ رزق کے معنی صرف کھانے پینے کی چیزوں کے ہیں، حالانکہ رزق کے معنی بقدر ضرورت سامان مہیا کر دینے کے ہیں۔ بے شک انہی معنوں سے غذا کے معنی بھی پیدا ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ بھی انسان کا ضروری حصہ ہیں، مگر وہ اصل معنی نہیں ہیں بلکہ بعد میں ضمناً پیدا ہو گئے ہیں۔ پس وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ بھی تم کو ہم نے دیا ہے، خواہ علم ہو، عزت ہو، عقل ہو، مال ہو، دولت ہو، اس میں سے ایک حصہ تم کو خرچ کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ان اقتباسات سے واضح ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ یعنی خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی ایک سے زیادہ صورتیں اور شکلیں ہیں۔ موقع اور محل کی مناسبت سے
علم کا خرچ کرنا بھی اسی ذیل میں ہے، اور عقل کا خرچ کرنا بھی، جرت، غیرت اور وفا کا اظہار بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے، اور وقت کی قربانی بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے، اور ہاتھ پاؤں کی خدمت بھی۔ اسی آیت کی تفسیر میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کبیر میں تحریر فرمایا ہے کہ اپنے نفوس کے ذریعے جہاد کی اب یہ صورت ہے کہ کبھی کبھی اپنے کاموں کا حرج کر کے کچھ دن تبلیغ کے لیے دیے جائیں، یا ملی ترقی کی غرض سے تعلیم و تربیت کے کام میں حصہ لیا جائے۔ اس سے واضح ہے کہ جماعتی کاموں میں حصہ لینا، اور بالخصوص اپنے کام کا حرج کر کے حصہ لینا، یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ کی ایک شکل ہے۔ خاص طور پر جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں تو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ٹائم از منی، وقت جو ہے وہ دولت ہے، وہ پیسہ ہے۔ تو اس لحاظ سے اس ملک میں رہتے ہوئے جماعتی خدمات کے لیے اپنے وقت کی قربانی بھی ایک بہت اہمیت حاصل کر گئی ہے۔ حاضرین جلسہ، اللہ تعالیٰ کی قدیم سے یہ سنت ہے کہ وہ مومنوں کے ایمانوں کو آزمائش کے لیے اور ایمانوں کی تقویت کے لیے ان سے قربانیوں کا مطالبہ کرتا ہے، اور یہ قربانیاں وقت کے حالات کے تحت بدلتی رہتی ہیں، ان کی شکل و صورت، ان کی نوعیت بدلتی رہتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جانی قربانی وقت کے حالات کے تحت ایک خاص اہمیت اختیار کر گئی تھی۔ اگرچہ اس دور میں دیگر قربانیاں بھی تھیں، لیکن جان کی قربانی کی زیادہ اہمیت تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، کیسا یہ زمانہ برکت کا ہے، یعنی اپنے زمانے کے بارے میں حضور فرماتے ہیں، کیسا یہ زمانہ برکت کا ہے کہ کسی سے جانیں مانگی نہیں جاتی، اور یہ زمانہ جانوں کے دینے کا نہیں بلکہ مالوں کے بشرط استطاعت خرچ کرنے کا ہے۔ الحکم 10 جولائی 1903۔ نعرہ تکبیر! حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، غلام احمد کی، اسیران راہ مولا، نعرہ تکبیر! حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی تفسیر قرآن کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آسمانی تفسیر قرار دیا ہے، مما رزقناہم ینفقون کی تفسیر میں آپ فرماتے ہیں، فی زمانہ حال انفاق کا بڑا محل یہ ہے کہ اپنے حوصلوں کو وسیع کر کے اس الہی سلسلہ احمدیہ کی اشاعت کے واسطے مال و زر دیا جاوے۔ اس وقت بھی جس نے مال و زر سے پیار نہ کیا، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، اولین کے دور میں، حضور فرماتے ہیں اس وقت بھی جس نے مال و زر سے پیار نہ کیا اور دین کی خدمت میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے صرف کیا، وہی اعلیٰ مرتبہ پا گیا اور صدیق بنا۔ اب بھی جو کرے گا بنے گا، اور خدا اس کی محنت اور سعی کو ضائع نہ کرے گا۔ حقائق الفرقان۔ جیسا کہ خاکسار نے عرض کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دور میں اور اس عہد میں مالی قربانی کے جہاد کی ایک خاص اہمیت ہے۔ اس ضمن میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں، تم میں سے ہر ایک جو حاضر یا غائب ہے، تاکید کرتا ہوں کہ اپنے بھائیوں کو چندہ سے باخبر کرو، اور ہر ایک کمزور بھائی کو بھی چندہ میں شامل کرو۔ یہ موقع ہاتھ نہیں آئے گا، کیسا یہ زمانہ برکت کا ہے۔ پھر حضور مجموعہ اشتہارات جلد سوم حضور تحریر فرماتے ہیں، ہر روز خدا تعالیٰ کی تازہ وحی، تازہ بشارتوں سے بھری ہوئی نازل ہو رہی ہے، اور خدا تعالیٰ نے متواتر ظاہر کر دیا ہے کہ واقعی اور قطعی طور پر وہی شخص اس جماعت میں داخل سمجھا جائے گا کہ اپنے عزیز مال کو اس راہ میں خرچ کرے گا۔ فرمایا خدا تعالیٰ کی وحی نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی حضور کی جماعت میں لکھا جائے گا جو اپنا مال اس راہ میں خرچ کر رہا ہے۔ پھر حضور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کشتی نوح میں تحریر فرماتے ہیں، ہر ایک شخص
جو اپنے تئیں بیت شدوں میں داخل سمجھتا ہے اس کے لیے اب وقت ہے، اب اپنے مال سے بھی اس سلسلہ کی خدمت کرے۔ ہر شخص کا صدق اس کی خدمت سے پہچانا جاتا ہے۔ عزیزو، یہ دین کے لیے اور دین کی اغراض کے لیے خدمت کا وقت ہے۔ اس وقت کو غنیمت سمجھو کہ پھر کبھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ پھر ایک اور موقع پر اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ ظاہر ہے کہ تم دو چیز سے محبت نہیں کر سکتے، اور تمہارے لیے ممکن نہیں کہ مال سے محبت کرو اور خدا سے بھی۔ بس خوش قسمت وہ شخص ہے کہ خدا سے محبت کرے، اور اگر کوئی تم میں سے خدا سے محبت کر کے اس کی راہ میں مال خرچ کرے گا تو میں یقین رکھتا ہوں کہ اس کے مال میں بھی دوسروں کی نسبت زیادہ برکت دی جائے گی، کیونکہ مال خود بخود نہیں آتا بلکہ خدا کے ارادہ سے آتا ہے۔ مجموعہ اشتہارات جلد سوم۔ پھر حضور مزید اس مضمون کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں یقیناً جانتا ہوں کہ خسارہ کی حالت میں وہ لوگ ہیں جو ریاکاری کے موقعوں میں تو صدہا روپیہ خرچ کریں اور خدا کی راہ میں پیش و پس سوچیں۔ حضور فرماتے ہیں شرم کی بات ہے کہ کوئی شخص اس جماعت میں داخل ہو کر پھر اپنی خست اور بخل کو نہ چھوڑے۔ جو ہمیں مدد دیتے ہیں آخر وہ خدا کی مدد دیکھیں گے۔ مالی جہاد میں شمولیت کی تحریک کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے سن 1902 میں جماعت کے نام ایک اشتہار شائع فرمایا۔ یہ اشتہار گویا ہر ایک احمدی کے نام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک کھلا خط ہے۔ حضور تحریر فرماتے ہیں، یہ اشتہار کوئی معمولی تحریر نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تو کوئی بھی تحریر معمولی نہیں تھی، لیکن اس مضمون کی اہمیت کی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خود یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ اشتہار کوئی معمولی تحریر نہیں، بلکہ ان لوگوں کے ساتھ جو مرید کہلاتے ہیں یہ آخری فیصلہ کرتا ہوں۔ مجھے خدا نے بتلایا ہے، حضور فرماتے ہیں مجھے خدا نے بتلایا ہے کہ میرا انہی سے پیوند ہے، یعنی وہی خدا کے دفتر میں میرے مرید ہیں جو اعانت اور نصرت میں مشغول ہیں، مگر بہترے ہیں کہ گویا خدا تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اس اشتہار کے شائع ہونے سے 3 ماہ تک ہر ایک بیعت کرنے والے کے جواب کا انتظار کیا جائے گا کہ وہ کیا کچھ ماہواری چندہ اس سلسلہ کی مدد کے لیے قبول کرتا ہے۔ اگر 3 ماہ تک کسی کا جواب نہ آیا تو سلسلہ بیعت سے اس کا نام کاٹ دیا جائے گا اور مشتہر کر دیا جائے گا۔ اگر کسی نے ماہواری چندہ کا عہد کر کے 3 ماہ تک چندہ کے بھیجنے سے لاپرواہی کی، اس کا نام بھی کاٹ دیا جائے گا۔ اور حضور فرماتے ہیں اس کے بعد کوئی مغرور اور لاپرواہ جو انصار میں داخل نہیں اس سلسلہ میں ہرگز نہ رہے گا۔ میں اپنی گزارشات کے آخری حصہ میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اس موضوع پر۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کی بیشتر راتیں اسی کشمکش میں اور اسی فکر مندی میں گزار دیں کہ جماعت کے لیے اور اشاعت اسلام کے لیے ترقی کے منصوبے سوچے جائیں، اور جتنے منصوبے تھے ان سب کے لیے وسائل کی ضرورت تھی۔ ان وسائل کے مہیا کرنے کے لیے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 50 سال سے زائد عرصہ جماعت کو بارہا اس بات کی اہمیت اور اس کی ضرورت کی طرف توجہ دلائی۔ یہ اقتباسات میں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، یہ ایک انتہائی دردمند دل کی آواز ہے۔ یہ صدا، یہ پکار ضائع نہیں جانے چاہیے۔ پہلا اقتباس انوار العلوم جلد 8 سے ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے عزیزو، ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی کہہ بیٹھے کہ چندہ ہر وقت چندہ، ہم کہاں تک چندے دیتے جائیں، کیونکہ یہ چندہ میں اپنے نفس کے لیے تم سے نہیں مانگتا
بلکہ میں یہ چندہ تمہارے لیے ہی مانگتا ہوں تاکہ یہ رقم تمہارے لیے خدا کے خزانہ میں جمع رہے اور تمہاری اس زندگی میں کام آئے جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ، خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، اسلام احمدیت، نعرہ تکبیر۔ پھر 4 مئی 1928 کے خطبہ جمعہ میں آپ نے فرمایا، اس وقت میں پھر دوستوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ان میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ کون سا کام کرے کہ اسے پتہ لگ جائے کہ وہ دین کو دنیا پر مقدم کر رہا ہے۔ ہم سب نے یہ عہد کیا ہے کہ ہم دین کو دنیا پر مقدم کریں گے، لیکن ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ واقعی ہم اپنا یہ عہد پورا بھی کر رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں، وہ کون سا کام کرے اسے پتہ لگ جائے کہ وہ دین کو دنیا پر مقدم کر رہا ہے تو وہ علاوہ اور اصلاح کے اپنے مال کے کم از کم 1/10 حصہ اور زیادہ سے زیادہ 1/3 حصہ کی وصیت کرے۔ اس کے بعد وہ خدا تعالیٰ کے حضور انہی لوگوں میں رکھا جائے گا جو ایفائے عہد کرتے ہیں۔ پھر مالی قربانی کو معیار اخلاص قرار دیتے ہوئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 15 مئی 1929 کے خطبہ جمعہ میں آپ نے ارشاد فرمایا، ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے اور قربانی کے موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ ایمان کی آزمائش کا یہی معیار ہمارے پاس ہے۔ ہمارے ہاتھ میں تلوار تو ہے نہیں، یہی معیار ہے جس سے اخلاص کا پتہ لگ سکتا ہے۔ پھر جماعت کو تحریک کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 21 جولائی 1933 کے اپنے خطبہ جمعہ میں ایک صحابی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مالی قربانی کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں، میں ایک دفعہ حضور کی مجلس میں، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں ایک دفعہ حضور کی مجلس میں بیٹھا تھا کہ ایک منی آرڈر آیا جس کے کوپن پر کچھ لکھا ہوا تھا، جسے پڑھ کر آپ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ کیفیت طاری ہو گئی، جیسے جذبہ وفا کو دیکھ کر ایک رکت سی طاری ہو جاتی ہے۔ پھر آپ نے یہ بتایا، یہ منی آرڈر منشی رستم علی خان صاحب کا ہے اور لکھا ہے کہ حضور کی تحریر مالی تکالیف کے متعلق پہنچی اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس نے ساتھ ہی میرے لیے اس میں حصہ لینے کا موقع بہم پہنچا دیا، یعنی میری ترقی کا حکم آ گیا۔ ان کی تنخواہ 70 روپے کے قریب تھی اور اس کے بعد ترقی ہونے پر 100 یا کچھ کم و بیش کا اس میں اضافہ ہوا تھا۔ انہوں نے لکھا، یہ اضافہ اور جتنے عرصہ کی بقایا ترقی ملی ہے وہ سب حضور کے لیے ہے اور میں وہ بھیجتا ہوں اور پہلی تنخواہ سے بھی چندہ بھیجتا رہوں گا۔ تو یہ صحابہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مالی قربانیوں کا یہ عالم تھا۔ تنخواہ دار طبقہ جانتا ہے کہ جب تنخواہ بڑھتی ہے تو انسان کی کتنی خواہشیں ہوتی ہیں کہ میں اس سے یہ خرید لوں گا، میں اس سے وہ خرید لوں گا۔ فرمایا یہ میرا نہیں ہے، جتنا تنخواہ میں 100 روپے کا اضافہ ہوا ہے، فرمایا تا حیات یہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کے لیے ہے، اور اس سے پہلے 70 روپے کی تنخواہ پہ جتنا چندہ دے رہے تھے وہ بھی کہا کہ میں یہ بھی جاری رکھوں گا۔ ایک اور موقع پر مالی قربانی کی تحریک کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، برادران، مجھ سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بعض دوست چندے دیتے دیتے تھک گئے ہیں۔ مجھ سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بعض دوست چندے دیتے دیتے تھک گئے ہیں۔ میں ان دوستوں کی رائے کو بالکل غلط سمجھتا ہوں۔ وہ جو تھک گیا وہ ہمارا دوست نہیں۔ میں تو گھر کے خرچ کے لیے جو قرض لیتا ہوں اس میں سے بھی چندہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنی ضرورتوں کے لیے قرض لیتے ہیں تو خدا تعالیٰ کے لیے قرض کیوں نہ لیں۔ حق یہی ہے کہ اگر ہم مالی قربانی جو سب سے ادنا قربانی ہے پوری طرح نہیں کر سکتے تو دوسری قربانیاں جو اس سے زیادہ ہیں کب کر سکیں گے؟ انوار العلوم جلد 12۔ نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ، اسلام احمدیت، جماعت احمدیہ عالمگیر، جماعت احمدیہ کینیڈا،
नारा तकबीर। माली कुर्बानियों के हमेशा जारी रहने का जिक्र करते हुए 31 मार्च 1944 के खुतबा जुमा में आपने फरमाया, बस चाहे 1 अरब पाउंड ख़जाना में आ जाए, बस चाहे 1 अरब पाउंड ख़जाना में आ जाए, तब भी खलीफा वक्त का फ़र्ज़ होगा कि वो एक गरीब की जेब से जिसमें 1 पैसा मौजूद है दीन के लिए पैसा निकाल ले, और एक अमीर की जेब से जिसमें 10,000 रुपया मौजूद है दीन के लिए 10,000 रुपया निकाल ले, क्योंकि इसके बगैर दिल साफ़ नहीं हो सकते। तज़किया नफ्स नहीं होता। हुज़ूर फरमाते हैं इसके बगैर दिल साफ़ नहीं हो सकते, और बगैर दिल साफ़ होने के जमात नहीं बन सकती। फिर 1948 के खुतबा जुमा में आपने इरशाद फरमाया, ये तो मुझे यकीन है और मेरी करीबन 60 साल उम्र का तजर्बा बता रहा है कि सिलसिला कभी दिवालिया नहीं होगा, मगर मुझे डर है कि कुर्बानियों और चंदों में सुस्ती दिखाने वाले दिवालिया ना हो जाएं। फिर 10 अगस्त 1917 के खुतबा जुमा में आपने इरशाद फरमाया कि हज़रत साहिब ने, यानी हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, हज़रत साहिब ने काम शुरू किया, उसकी मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। आपने बराइन अहमदिया हिस्सा पंजुम में लिखा है कि हमने जो दीनी और तबलीगी काम शुरू किए हैं, हमारी जमात का फ़र्ज़ है कि चंदों से उसकी मदद करे। क्यों? इसलिए कि आपके वक्त बड़ी खिदमत रुपया का खर्च करना ही है। इसीलिए हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने उन शराइत के अलावा जो शरीयत ने मुकर्रर की हैं, सिर्फ चंदों के मुतल्लिक़ ही लिखा है कि जो शख्स 3 माह तक चंदा न दे वो मेरी जमात में से नहीं है। तो आजकल जान नहीं मांगी जाती, महीना के बाद चंदा तलब किया जाता है, क्योंकि आजकल यही कामयाबी का ज़रिया है। हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक और मौके पर, ये हुज़ूर का 15 फरवरी 1924 का ये एक जमात के नाम पैगाम है। इसके आखिर में हुज़ूर फरमाते हैं, ऐ अज़ीज़ो फ़तह का ज़माना आ गया, कामयाबी दरवाज़े पर है, खुशी की घड़ियाँ नाचती हुई चली आती हैं और तुम्हारे कदमों के चूमने की मुश्ताक हैं। वो दिन करीब हैं जब फ़ौज दर फ़ौज लोग इस्लाम और अहमदियत को कबूल करेंगे। बस इस ज़माना की मुनासिबत से अपनी कुर्बानियों को भी बढ़ा दो। मेरे भाइयों और बहनों, जैसा कि हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इन इक़्तिबासात से वाज़ेह है कि ये हम सब की ज़िम्मेदारी है, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस मिशन का आगाज़ किया है उसकी मदद करने के लिए, उसकी इआनत के लिए, उसकी नुसरत के लिए हम हर वक्त अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहें। आज दीन इस्लाम को हर एक कुर्बानी की ज़रूरत है। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, हर तरफ कुफ्रस्त जोशां हमचू अफ़वाज यजीद, दीन हक बीमार व बेकस हमचू ज़ैनुल आबिदीन। फरमाते हैं कि कुफ्र जो है वो अफ़वाज यजीद की तरह हर तरफ जोश में है, और दीन हक हज़रत ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की तरह कमज़ोर और बेकस है। तो आज ये कुर्बानियों का वक्त है। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अज़ीज़ो ये दीन के लिए और दीन की अगराज़ के लिए खिदमत का वक्त है, तो इस वक्त को गनीमत जानो। अल्लाह ताला हम सब को बढ़ चढ़ कर इस माली कुर्बानी के जिहाद में हिस्सा लेने की तौफ़ीक अता फ़रमाए कि आज के दौर में, जैसा कि हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि आज के दौर में हम किसी को तलवार या बंदूक दे के महाज पे नहीं भेजते कि पता लग जाए कि ये अपने कौल में, अपने अहद में सादिक है या नहीं। आज माली कुर्बानियाँ चंदे की रसीद बताती है कि आदमी कौन अपने अहद में सादिक है और कौन नहीं। अल्लाह ताला हम सब को इस बात की तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम बढ़ चढ़ कर खुदा ताला के दिए हुए माल में से ही खुदा ताला की राह में ख़र्च करते चले जाएँ। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नारा